کچھ اہل حدیث حضرات آپ کے بیان سے غلط فائدہ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اہل حدیث ہو رہے ہیں چند وجوہات کی وجہ سے. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں اگر کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس میں کسی دوسرے مسلک کی تائید ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے فقہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یا اپنے مسلک کو غلط قرار دے رہے ہیں. تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی, بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہماری اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اپنی غلطی سننے کا بھی تحمل پیدا کرنا چاہیے. تو بہت سی چیزیں ہم نے امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی کی بھی ڈالی ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, جو امام حنیفہ نے نہیں کہی نہ وہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہ ہر بدعت فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال کے آپ اس کے دفاع کی کوشش میں لگ جاؤ. میں یہ کام نہیں کرتا بھائی. اگر کوئی بدعت ہے داخل ہوئی ہے جس کا اسلام میں نہیں ہے, کہیں نہ قرآن و سنت میں کچھ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, تو ہم اس کا تھوڑی کہ ہمارے کے بعض لوگوں نے چونکہ کر لیا تو اب ہم اس کے دفاع میں اپنی زندگیاں برباد کریں. اس میں بول دیں بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, ختم ہو جائے گی بات. اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس میں آسان حل یہ کہ بولے ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا ہے, بولو بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. اس میں اتنا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, ان کو اصل فتاوی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا. مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا. تو میں درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا. میں نے حضرت کو لکھ کے دیا, دلائل لکھے. میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف, یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا. کتنے بڑے عالم تھے, مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 7-8 سال. اتنے بڑے استاذ ان کے. اور دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد, یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے, مفتیوں میں سے. کتنے بڑے عالم کو ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے, اور چھپ چکی تھی کتاب. میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہے. وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے. تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے, انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, تو اگلے ایڈیشن سے اصل الفتاوی سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو, اس کو چینج کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے سمجھنا. حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوی میں یہ مسئلہ آ چکا ہے, چھپ بھی چکا ہے, تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو لکھ کے دیا اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے. اتنا آسان ہو گیا نا. اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی. پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی. میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے. تو بعد والوں نے پھر الحمدللہ وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی. تو کتنا آسان ہے نا. تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو, اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خواہ کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا, پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا, پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا, پھر نعرہ تکبیر, اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے. تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر. اگر غلطی ہے تو ہے, اس میں کیا ہو گیا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. مسئلہ سب یہ ہوتا ہے جب آپ تھوپتے ہو نا اپنی رائے دوسرے کے اوپر, پھڈے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تھوپنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں حضرت کو لکھ کے دے دیتا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے. حضرت فرما دیتے کہ آپ بچے ہیں, آپ کو دلائل نہیں سمجھ میں آئے, اس کا جواب ہے, ان دلائل جو آپ نے لکھے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے, کسی اور وقت میں بتا دوں گا یا لکھ دوں گا. تو بس بات ختم ہو جاتی. اب میں پھر جا کے پھر پرچی پکڑاتا, پھر میں حضرت کے خلاف کلپ بناتا, دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا پھر بھی رجوع نہیں کیا, یہ تو ہے ہی ایسے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فساد, اختلاف, پھڈے. بھائی اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دو, اگلا مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. تو اگلے کو بھی چاہیے کہ مان لے اگر دلائل ہے. تو اس لیے رجوع کرنے میں کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور رجوع کرنا اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ جاہل ہیں. بڑے سے بڑے علماء سے بھی بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے علماء. تو رجوع کرنے میں کوئی یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. رجوع کرنے کا مطلب یہ بھائی اس وقت آپ سے ایک رائے بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی, اب آپ اس غلطی سے رجوع کر رہے ہیں. تو اس سے عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی دیکھو میں نے ایک بیان کیا تھا کہ جو لوگ 2 جماعتیں کراتے ہیں نا مسجدوں میں, تو اس بارے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ عمل ہوا ہے. تو امریکہ میں ایک مفتی ہیں, عالم ہیں, مفتی عثمان صاحب, انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر انہوں نے دلائل دیے کہ نہیں اور بھی حدیثیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں. تو پورے ایک انہوں نے ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دی. وہ بھی اچھے عالم ہیں, ان کا مقصد بھی کوئی توہین نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم 1 سال سے آپ سے رابطے کی کوشش میں تھے, آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. رابطہ ہوتا تو ہم ویڈیو نہ بناتے. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو آپ پہلے اس سے رابطہ کر لو بھائی, تاکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی رجوع کر لے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی, نہیں ہوا, تو ہم نے ایک ویڈیو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی.
تو 1 سال بعد ان کا مجھ سے رابطہ ہوا تو ان کے دلائل میں نے دیکھے, میں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, دور نبوی میں اس کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. باقی مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں نے کسی اور موقع پہ بیان کروں گا, دوسری جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو میں نے فوراً کلپ ریکارڈ کروا دیا, میں نے کہا بھائی وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا صرف ایک حدیث ملتی ہے, تو بعض علماء نے بتایا کہ اس بارے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں. ختم ہو گئی بات. اب آپ کہو نہیں, یا میرے شاگرد بولے نہیں جو ہمارے استاذ نے جو بات بول دی وہ پتھر پہ لکیر ہے, تو اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.